شیعہ کشی پہ چپ رہے تو اینڈ پہ تمہارے گھروں میں آگ پہنچی نا. انہوں نے تمہارے بچوں کو مارا، تمہارے گھروں میں مارا. یہ پھر یہی کریں گے، یہ پھر یہی کریں گے. یاد رکھو یہ کسی کے دوست نہیں. اور یاد رکھیں میں برملا کہہ رہا ہوں، جنہوں نے حضرت خالد ابن ولید صحابی رسول ہے نا اہل سنت کے نزدیک، حضرت حجر ابن عطیہ، حضرت اویس کرنی، جب ان کو قبضہ ملا تو ان کے مزار چھوڑے. بھئی آپ نے پڑھ لیا ہے نا، جب یہ شام گئے تو ان کے مزار چھوڑے نہیں چھوڑے. تو جو صحابی کا مزار نہیں چھوڑتے وہ داتا صاحب کا مزار چھوڑیں گے؟ وہ پاک پتن چھوڑیں گے؟ وہ یہ شاہ رکن الدین چھوڑیں گے؟ یہ سارے مزارات چھوڑیں گے؟ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، ہماری ضد میں اپنے لیے گھڑا نہ کھودیں. ہاں اس پاکستان میں ایک شیعہ دکھاؤ، ایک شیعہ جس نے ایک مزار پہ حملہ کیا. ایک شیعہ خودکش دکھاؤ. ایک کسی پاکستانی تنصیبات پر ایک شیعہ نہیں. ہمارے 100 جنازے اٹھے، ہم نے پاکستان کے خلاف کبھی نعرہ نہیں لگایا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تمہارے ڈر یا خوف سے نہیں، ہمیں حسین نے وفادار بنایا. کربلائی وفادار ہوتا ہے، غدار نہیں ہوتا. یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہے. ہمیں پتہ ہے پاکستان کا دشمن اور شیعہ کا دشمن ایک ہے، ایک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان سے دشمنی کا سبب یہ ہے، میں سننا جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس پاکستان سے دشمنی کا سبب یہ ہے کہ اسے بنانے والا محمد علی جناح ہے. میں نے کہہ دیا جملہ، اسے بنانے والا چونکہ محمد علی ہے اور ساتھ دینے والی فاطمہ ہے. اور ان ناموں سے جن کی دشمنی ہے سب کو پتا ہے. جو ہے اس لیے ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں اس جنگ کا جسے شروع کرنا چاہتا دشمن، اس کا حصہ نہیں بننا. لیکن بیدار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، منظم رہنا ہے، اپنے اندر وحدت رکھنی ہے. توجہ رہے، دشمن کو آپ کی عوامی طاقت، آپ کی بیداری، آپ کی ہوشیاری، ہم اسی قاعدے کلیے پہ عمل کرتے ہیں. کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اور اپنا عقیدہ چھوڑو. ہم شیعہ ہیں، ہمارا امام اول علی ہے. اس عقیدے کے ساتھ ہی رہیں گے اور اسی عقیدے کا اظہار کریں گے. توہین نہیں کریں گے، کسی کی توہین نہیں کریں گے. اس لیے آپ کے مقدسات ہیں، ان کو آپ کی وجہ سے ان کی توہین نہیں کریں گے. لیکن کوئی اپنا عقیدہ منوانا چاہے تو یہ نہیں ہوگا. ہاں ہمارا عقیدہ، چونکہ میں شیعہ ہوں، ہم شیعہ بن کے ملک میں ہیں. آپ کو اہل سنت قبول کرتے ہیں، آپ شیعہ قبول کریں. ہاں جو ہمارے مذہب سے، جو ہمارے عقیدے میں اس منبر سے توہین کرے، تحقیر کرے یا مسلمانوں میں اشتعال پیدا کرے، ہم اس کی تائید نہیں کریں. چونکہ حالات اور اس وقت کے جو دنیا اسلام کے مسائل ہیں وہ اس کے متحمل نہیں ہیں. ہمارے مولا 25 سال خاموشی اختیار کی اسی اسلام کی حفاظت کے لیے. ایسے ہی ہے نا، ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جس مولا نے اسلام کی حفاظت کے لیے فساد، اشتعال اور مومنین کے لیے مسائل پیدا کرنا اور پاکستان کو بدامن کرنا. یہ پاکستان سے بھی محبت نہیں، یہ شیعت سے بھی محبت نہیں. ایسا ہی ہے نا. لہذا ہمارے ائمہ نے جو روش، جو طریقہ تبلیغ، ترویج دین کا بتایا وہ کرو. بات میں چاہتا ہوں، آپ منبر اور زیر منبر آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کے لیے مسائل کا سبب نہ بننے دیں. پاکستان اور پوری دنیا میں توجہ فرمانا، خصوصاً نوجوان بھائی توجہ فرمانا، پوری دنیا میں اس وقت
تشیع کی طرف دنیا کا رجحان آ گیا، توجہ بڑھ رہی ہے۔ یہ جو آپ کو ہلچل نظر آ رہی ہے نا، جو پریشانی نظر آ رہی ہے دشمن کی صفوں میں، جو اضطراب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا حق پہ جاننا چاہتی ہے۔ اللہ کی قسم، شیعت میں جاذبیت ہے، شیعت کے دلائل اور حقائق اور کوئی کمزوری نہیں۔ کیوں؟ چونکہ جیسے امام تمہارے پاس ہے، کسی کے پاس ہیں تو لائے، دعویٰ ہے جیسے دلائل اور حقائق تمہارے پاس ہیں، کسی کے پاس ہیں تو لائے، دلائل کے ساتھ آئے، بات کرے، تلوار کے ساتھ نہیں، دھوس اور داندلی کے ساتھ نہیں۔ توجہ ہے؟ ایک جملہ کہتا ہوں، اہل زبان ہیں، آپ میری بات کو بہتر سمجھیں گے۔ ہم تاریخ میں مظلوم رہے ہیں، مظلوم ہونا عیب نہیں، ظالم ہونا عیب ہے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے بھائی، ہم تاریخ میں مظلوم رہے ہیں، ہمیں قبول ہے، مظلوم ہونا عیب نہیں، ظالم ہونا عیب ہے۔ کیوں؟ اللہ نے مظلوم پر لعنت نہیں کی، ظالم پر لعنت کی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، مظلوم ہونا عیب نہیں، ظالم ہونا۔ ہم تاریخ میں مظلوم رہے ہیں لیکن کبھی دلائل کے سامنے محکوم نہیں رہے۔ ہم تاریخ میں مظلوم رہے، کبھی دلائل کے سامنے محکوم نہیں رہے۔ ہم دنیا کو کہتے ہیں آؤ علمی ماحول میں بات کر لیں بات، جس موضوع پر بات کرنی ہے علمی ماحول میں کریں۔ ہمیں منوانا چاہتے ہیں نا تو دلیل سے منوائیں، اکثریت سے نہ منوائیں۔ اکثریت کے بل بوتے پر حق ثابت نہیں ہوتا، اور ہم سے تو کبھی اکثریت کے بل بوتے پہ کچھ منوانا بھی نہیں، چونکہ ہمارا تعلق کربلا سے ہے۔ ہم نے تو 72 کو دیکھا ہے، مقابلے والوں کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، چونکہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے طاقت حق ہے، حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں، طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے۔ اور اگر حق طاقت ہے تو یہ حق منوا کے چھوڑتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، چلو بات چونکہ جاتی ہے، رات میں دوست بتا رہے تھے، مجھے دوست نے ایک نے لنک بھی بھیجا، چونکہ بات ہر آگے تک جاتی اس لیے کہہ رہا ہوں، کبھی سوچا واقعہ کربلا کے بعد میرے اور آپ کو چوتھے امام کہتے ہیں کہ صرف 4 لوگ ایسے رہ گئے جنہوں نے اپنی شیعت کو نہیں چھپایا۔ اتنے حالات سخت آ گئے، امام فرماتے ہیں زرارہ، محمد ابن مسلم، معاویہ ابن عجلی، ابو بصیر، یہ 4 شخصیات تھی جنہوں نے ہماری تعلیمات ہم سے لی اور پھر پھیلانا شروع کی۔ آپ نے توجہ نہیں کی بھائی، وہ شیعہ جو اپنے وجود کا اظہار نہ کر سکے، آج دنیا میں آل محمد کے نام پہ حکومت قائم ہے۔ کبھی یار سوچا تو کرو، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی میری بات پہ بھائی۔ وہ آل محمد جن کے لاشیں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اسائب نہیں پڑا، جن کی مخدرات کو بازاروں میں پھیلایا، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو تھی نا؟ تو جب خود ائمہ پر اتنا ظلم ہو رہا تھا تو ان کے ماننے والوں کو کون چھوڑے؟ ایسا ہی ہے۔ حجاج ابن یوسف کی زندان میں کتنے شیعہ تھے؟ آپ پڑھ لیں کتاب، جواد مغنیہ کی کتاب ہے الشیعہ والحاکمون، وہ کہتا ہے 20,000 شیعہ جب حجاج ابن یوسف ملعون فی النار ہوا، حرامی، یہ فی النار ہوا، جہنمی ہوا، تو اس کے زندان میں 20,000 شیعہ تھے جن کے تن پہ کپڑے نہیں تھے، صرف جرم محبت اہل بیت، ان کا جرم ظلم کے خلاف آواز، تو اتنے سخت حالات، اور آج کہاں کھڑے؟ نہیں توجہ فرمائے،
یہ ماضی دیکھو اور آج حال دیکھو. یہ ہے دشمن کا خوف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے تو ماضی سے دبانا چاہا اور یہ تو ہر دور میں ابھرتے آئے. نہیں توجہ فرمائی. ہم تو انہیں نام لینا نہیں دینا چاہتے تھے اور یہ تو دنیا میں چھاتے جا رہے ہیں. نہیں، یہ میرا اور تمہارا کمال نہیں ہے، یہ پردہ غیبت میں دست خدا ہے. سوچا کریں آپ تنہا ہیں نہ، تو یہ حالات، یہ واقعات یہ گزر جائیں گے، گزریں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھیں مشکلات ہمیشہ انسان ساتھ ہوتی ہیں. مشکلات انسان ساتھ ہوتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اپنی خامیوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں، طاقتور بناتی ہیں، کمزور نہیں بناتی، طاقتور بناتی ہیں اور طاقتور بنے گی. دشمن جس پیمانے پہ سوچ رہا ہے کہ شیعہ سنی جنگ ہو، وہ نہیں ہوگی. کیوں؟ آج میڈیا ہے، آج آپ حقائق کو چھپا نہیں سکتے اور نہ حقائق کو جھٹلا سکتے ہیں. میری بات کا توجہ فرمائیں. مشکل یہ بن گئی ہے، جس کی اب کل تفصیل بیان کر دوں گا. مشکل یہ بن گئی ہے جو حقائق کو جھٹلانا اور چھپانا چاہتے تھے. پہلے تو چھپا لیتے تھے، اب کیسے چھپاؤ گے؟ اب چھپانا ممکن نہیں رہا. اب ادھر سے آوازیں نہیں اٹھ رہی، اب تو ادھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اب میں نام تو نہیں لیتا ہوتا ہوں ممبر سے، اب ان کے گھر سے پیدا ہو گئے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. نہیں، یہ تاریخ میں اللہ نے، میری بات سننا، تاریخ میں پروردگار نے طے کیا ہوا ہے. آخری جملہ سننا، اللہ نے تاریخ میں طے کیا ہوا ہے کیا؟ کہ میں نے ہم کو چھپنے لو. یہ جملہ آج سوچنا، اس سے بڑا جملہ نہیں ہے. اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے اس حق کو چھپنے. آج یزید کے حامی پیدا ہو گئے اور کہہ رہے ہیں یزید نے کچھ نہیں کیا. کہہ رہے او یار، ہماری بات کو تو یقین نہ کرتا کوئی. اللہ نے یزید کے گھر سے یزید کے بیٹے کو اٹھا لیا. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. آپ کو پتا ہے یزید کے بیٹے کا نام ہے معاویہ اور یزید کے خطبے میں اس نے جو کچھ سید الشہداء کے بارے میں کہا وہ بھی پڑھ لینا، اور جو کچھ اپنے خاندان کے بارے میں کہا وہ بھی پڑھ لینا. نہیں توجہ فرمائی. نہیں، یہ یزید کا بیٹا بولا نہیں، اس نے بلوایا ہے. میری بات پہ توجہ ہے. نہیں، یہ میرے مولا حسین کا پاکیزہ خون تھا. میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ پاکیزہ خون تھا جو زمین پہ گرا. اور آپ ایک جملہ کہتے ہیں، یا لسارات الحسین. جانتے ہیں سار اللہ کہتے ہیں. سار اللہ اسے کہتے ہیں جس کا بدلہ اللہ لے گا. تو اللہ کا بدلہ کیا ہے؟ یہی بدلہ ہے کہ اللہ خون حسین کی حقانیت ان کی زبان سے کہلوائے گا جہاں انکار کی کسی کو جرات نہ رہے. جو ہے تو اللہ نے تو یزید کے گھر سے حسین ابن علی کی حقانیت کی گواہی دلوا دی ہے. اب قیامت تک میں سننا، اب قیامت تک یزید کے مانوی بیٹے کہتے رہے. توجہ نہیں ہے. اللہ نے کہا میں نے فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا کر دیا.
بھئی ہماری پیسے ہوتی رہتی، آج ہم منواتے تو لوگ نہ مانتے۔ میرے آخری 2 جملے ہیں، وضاحت پھر کبھی صحیح یا ممکن ہے ان دنوں میں آ جائے۔ میں جتنی بڑی بات کہنے والا ہوں، ایک طالب علم لیکن ہدیہ لے جانا۔ ہم سب کو شک مولا علی پہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، پیسے ہوتی نا، آپ کو ثابت کرنا پڑتا۔ سنو ثابت کیسے ہوا؟ 2 دلیلیں۔ امام حسن نے سلو کی تو کہا لکھو، سول میں لکھوایا۔ سننا کبھی سوچا بیٹے کے لیے اپنے باپ کے بارے میں لکھوانا کتنا مشکل ہے؟ مشکل ہے نا؟ میں بولے مشکل ہے نا، لیکن امام نے پھر بھی لکھوایا۔ کیوں لکھوایا؟ یہ ہے امام کی نظر قیامت تک۔ امام نے کہا یہ شرط صلح ہے میرے اور اس کے درمیان، اور یہ کر رہے ہیں دونوں قبول، اور یہ شرط صلح ہے فریقین کے درمیان، اور یہ شرط ہے میری طرف سے کہ میرے بابا پر برسر منبر سب و شتم نہیں کیا جائے گا۔ امام نے کہا اگر نہیں ہو رہا تھا تو شرط کیوں رکھی؟ جو نہیں ہے، اگر نہیں ہو رہا تھا تو شرط کیوں رکھی؟ اور اگر ہو رہا تھا تو بس میں نے لکھوا لیا کہ ہو رہا ہے، بس ہونا میں نے لکھوا لیا، اور اب یہ کرنے والے کی سزا کیا ہے وہ رسول کی زبان سے پڑھ لو۔ کبھی سوچا کریں آل محمد نے مظلومیت میں طاقت کا مظاہرہ کیسے کیا؟ آل محمد کی جد و جہد کو اس طرح پڑھا کریں۔ یہ ہے ہمارے لیے نمونہ عمل۔ امام نے شرائط صلح میں لکھوا دیا اور شرط بن گئی سند۔ سند ہے یا نہیں؟ سند بن گئی قیامت تک کے لیے، اور یہ سند رہ گئی قیامت تک۔ اور ایک طرف ہے شہزادہ حسن، اب یہ شرط ادھر سے تو نہیں تھی نا، ادھر سے تھی نا۔ اب امام نعوذ باللہ جھوٹی شرط تو نہیں لکھ سکتے تھے، ہو رہا تھا تو لکھی نا۔ اچھا یہ تو تھا خاندان بنو ہاشم کی فرد، ہو سکتا تھا کہ کہہ دیتا ایسے ہی بنا لی، کہہ سکتا تھا۔ اللہ نے بنی امیہ میں پھر پیدا کر دیا عمر ابن عبدالعزیز، میں نے بات کہہ دی ہے، پھر پیدا کر دیا۔ اس نے کہا بند کرو، اگر نہیں ہو رہا تھا تو بند کیوں کروایا؟ توجہ ہے، اگر نہیں ہو رہا تھا تو بند کیوں کروایا؟ بس تاریخ کا یہ ظلم ہوا نا۔ اچھا یار جو کر رہے تھے، یہ ظلم کر رہے تھے، وہ تو تھے ممبروں پہ جو سن رہے تھے، وہ بھی تو تھے نا۔ تو سننے والے بھی 2 طرح کے تھے، ایک وہ تھے جو مجبوراً سن رہے تھے، جنہیں طاقت اور حکومت سنا رہے تھے، کچھ ایسے تھے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ توجہ ہے؟ تو اب نسل در نسل یہ ہوا، 1-2 سال نہیں۔ پتہ ہے آپ کو کتنے سال ہوا؟ 84 سال۔ 99 ہجری میں آ کر عمر ابن عبدالعزیز نے بند کروایا تھا، 99 ہجری میں آ گیا، تو وہ 50 ہجری اس میں شروع ہو گیا، ادھر شام میں تو پہلے سے ہو رہا تھا۔ تو اس وقت سے لے کر پھر ایک وقت آیا پورے جہان عرب میں یہ ہوا یا نہیں؟ یار میں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، کلپ ہے نا تو علماء اہل سنت کے، مولانا ثاقب مصطفی سب کے ہیں، نام نہیں لیتے، سب کے ہیں نا، ہو رہا تھا۔ تو کبھی سوچے، آج رات جا کے سوچئے گا، یہ 84-85 سال ایک کام ہوتا رہے اور وہ بھی ممبر سے۔ اب سننا تھوڑا سا تجزیہ کیا کریں، ان مسائل کو انالائز کیا کریں تاکہ آپ کو تاریخ اسلام میں ان مسائل کا پتہ چلے۔ معذرت چاہتا ہوں، جسارت کر رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ اس سے زیادہ جہاں دیتے ہیں، ان کا تجزیہ کیا کریں، انالائز کیا کریں۔ کیسے؟ دیکھیں آج اگر کسی انسان کی عمر 50 سال ہے، اس کے 2 بچے ہیں، مثال دے
وہ بچے 15-20 سال کے، انہیں جمعے میں لے کے آتا ہے، چونکہ حکومت کی طرف سے پابند ہے، جمعے میں لے کے آتا ہے تو جمعے میں مولا علی اور ان کی اولاد کا نام لے کر سب کیا جاتا ہے۔ اب یہ 50-60 سال کا یہ بزرگ بھی سن رہے ہیں، اس کے بچے بھی سن رہے ہیں۔ اب یہ سننا شروع ہوا 60 سال کی عمر میں، یہ دنیا سے چلا گیا اور اس کی زندگی میں یہ ختم نہیں ہوا، اس کی اگلی نسل سن رہی ہے یا نہیں، اس کے بچے ہو گئے، وہ بھی سن رہے ہیں یا نہیں، ایسے ہی۔ اور یہ بنی امیہ کی حکومت افریقہ، ادھر سے اندلس جسے آپ کہتے ہیں اسپین، اسے اندلس عربی میں کہتے ہیں، وہاں کا یہ ایران، یہ رے، یہ سارا عرب، یہ ان کی حکومت میں تھا، قلمرو میں تھا۔ اس سب جگہ مولا علی کا نام لے کے سب کو شتم کیا جاتا تھا۔ سن رہے ہیں؟ اب میں آج جو جملہ کہہ کے کل وضاحت کروں گا، اگر ذہن میں آ گیا اس پہلو سے یہ بات، مجھے بتائیں یہ جب نسل در نسل ہوا تو جنہوں نے سنا ان کا مولا علی اور ان کی اولاد کے بارے میں کیا نقطہ نظر بنا؟ مثبت بنا؟ ان کی نظر میں مولا کائنات کی عظیم ہستی رہ گئی؟ یہ ہے۔ آپ کو اگر یہ دنیا اسلام میں اہل بیت سے لوگ دور نظر آتے ہیں، اس کا سبب یہ نہیں ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ بنی امیہ کی بدترین حکومت میں خاندان نبوت کے ساتھ بدترین سلوک ہوا، بدترین سلوک ہوا، بدترین سلوک ہوا۔ اور ان کا دفاع کیا جائے، ان کا دفاع کرنے والا اپنے آپ کو رسول خدا کا عاشق کہے، یہ سنت کبھی شروع کرنے والا، کیا سرکار کا یہ فرمان نہیں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی صحیح سنت کی بنیاد رکھی، جب تک وہ سنت حسنہ باقی ہے اسے ثواب ملے گا، وہ بولے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی کبھی سنت بمانا روش طریقے کی بنیاد رکھی، جب تک وہ کبھی سنت ہے وہ عذاب میں شامل رہے گا، ہے یا نہیں؟ ہے نا پیغمبر کا فرمان؟ تو اب ہمیں فیصلہ سنانے کی ضرورت ہی نہیں، فیصلہ ہو گیا ماشاءاللہ، فیصلہ تو ہو رہا ہے، دنیا جدھر کھڑا ہونا چاہتی ہے ہو جائے، ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں بھئی، ہم کھڑے ہیں، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر جو غیرت ایمانی و دینی ہے، ہمارے اندر جو عشق مصطفیٰ ہے، عشق علی نہیں، عشق مصطفیٰ ہے، ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ یہ فعل کبھی ہوا اور بغض آل محمد حکومتوں کی سرپرستی میں اور اہل بیت کی فضیلتوں کو مٹا کر ان کے مصالح یعنی ان کی نقص اور عیب بنا کر بیان کیا گیا۔ یہ ساری احادیث اسی دور میں بنائی گئی، اہل بیت کے مخالفین کے فضائل بڑھائے گئے تاکہ انہیں آل محمد کے مقابلے پہ لایا جائے۔ توجہ ہے؟ ہاں، اس لیے آج حدیثیں لا رہے ہو اور اللہ نے ایسا اہتمام کیا کہ جو حدیث آل محمد کے مقابلے پہ لاتے ہیں وہ عقل کے پیمانے پہ پوری نہیں اترتی۔ میں نے تو پھر کچھ کہہ دیا، چونکہ دشمن علی کے پاس عقل رہتی ہی نہیں ہے، اللہ اس سے یہ عقل کی طاقت چھین لیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں دو باقی مجلسوں میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ کروں کہ اسلام کے ساتھ ہوا کیا اور اسلام میں کیا ہوا، اور آل محمد کے ساتھ جو ظلم ہوا۔ شیعہ سنی بھائی آئیں اور توجہ کریں اور سمجھیں کہ یہ بغض آل محمد، یہ بغض علی، یہ بغض اولاد علی
اس کی اساس اور بنیاد تھے کون؟ اس بغض کا بیج بونے والوں کا آج تک فصل باقی ہے۔ جو فصل انہوں نے بوئی تھی وہ فصل باقی ہے۔ کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے والوں میں ایسے لوگ شامل تھے جنہوں نے یہ کہا